بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میرا نام اینڈی ہے۔ یہ واقعہ میں جو بیان کرنے لگا ہوں بالکل سچ ہے۔ ایسا میرے ساتھ ہوا تھا۔ جن دنوں میں شکاگو اپنی نوکری کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ میں ایک سیلزمین ہوں اور اس وجہ سے امریکہ کے دوسرے شہروں میں جاتا رہتا ہوں۔ میں نے اس ہوٹل کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھی۔ میں بنیادی طور پر جن بتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ سچ ہے، روحیں ہوتی ہیں، مگر میں جب ایسی باتیں سنتا ہوں تو ہنستا اور مذاق میں اڑا دیتا ہوں۔ گزشتہ دن بھی جب میرے باس نے مجھے ایک ہفتہ کے لیے شکاگو جانے کے لیے کہا تو میرے ذہن میں کانگریس ہوٹل گھوم گیا، اور اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی ہوٹل میں ٹھہروں گا تاکہ اس بارے میں حقیقت سامنے آ سکے۔ میں آج صبح ہی نیو یارک سے شکاگو پہنچا تھا۔ ٹیکسی پکڑ کر میں سیدھا کانگریس ہوٹل کے کمرہ نمبر 441 پہنچا، جو میرے نام سے پہلے ہی بک کیا جا چکا تھا۔ ساتھ ساتھ میرے سے اس بات کا بھی خلف لیا جا چکا تھا کہ میں اس کمرے میں اپنی ذمہ داری سے ٹھہر رہا ہوں۔ میں جب خلف نامے پر سائن کر رہا تھا تو میرے ساتھ کھڑے ویٹرز اس بات پر خوف و حیرت میں مبتلا تھے۔ میں نے لاپرواہی سے سائن کیے اور کمرے میں آ پہنچا۔ مجھے اپنا بیگ بھی خود ہی اٹھانا پڑا کیونکہ کوئی بھی ویٹر چوتھی منزل کے اس کمرے کے پاس بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو مجھے کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی، نارمل کمرہ لگا۔ میں نے چاروں جانب جائزہ لیا مگر کمرہ صاف ستھری حالت میں موجود تھا۔ میں آرام سے کمرے میں بستر پر لیٹا۔ یہاں کمرے میں ہر چیز نارمل انداز میں موجود تھی۔ مجھے کمرے میں آئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے مگر کوئی خطرناک بات سامنے نہیں آئی تھی۔ نہ ہی کوئی بھوت جن جیسی چیز نمودار ہوئی تھی، نہ ہی پیگ لگ جانے کی بھٹکتی ہوئی روح اس کمرے میں دکھائی دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کمرے میں پیگ جانی کو قتل کیا گیا تھا اور اسے مار کر اس کی لاش کو اسی کمرے میں کہیں دفنا دیا گیا تھا۔ مگر اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجھے نہ کوئی بدبو محسوس ہوئی، نہ ہی کسی کے قدموں کے چلنے کی آہٹ آئی۔ اس فلور کو خوف کا ڈیرا کہا جاتا ہے کہ بالکنی کی دیوار میں سے اکثر خات نمودار ہوتا ہے جس سے جگہ جگہ سے خون رس رہا ہوتا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ کوئی بٹن دبائے نہ دبائے اس فلور پر لفٹ بھی خود بخود رک جاتی ہے، اور لفٹ میں سوار لوگوں نے بھی چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے کی باتیں کی ہیں۔ مشیگن پر واقع اس ہوٹل میں جو کبھی الکپون کی ملکیت سمجھا جاتا تھا اور جو اس وقت اس علاقے کا سب سے بڑا ڈان تھا، مگر اب اس کا کون مالک ہے کوئی نہیں جانتا۔ پیگلک جانی جسے اس ہوٹل میں قتل کیا گیا تھا اور اس کی لاش تک نہیں مل سکی تھی۔ پیگلک جانی ایک بیکر شخص تھا جو ہوٹل بنائے جانے سے پہلے ہی گلیوں میں رہتا تھا اور اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی ماں جو اسی ہوٹل میں رکی تھی، اس کی لاش چوٹی فلور پر بری طرح خون میں لت پت پائی گئی تھی اور اس کا ہاتھ بھی پر اسرار طور پر غائب تھا۔ اور سب سے اہم بات کہ پیگلک جونی اسی عورت کا 6 سال کا بیٹا تھا اور وہ اب تک اسی فلور پر بھوت بن کر گھوم رہا ہے، جبکہ اسی کی ماں قتل ہونے کے بعد بھی روز صبح نمودار ہو کر اس کمرے میں ٹھہرنے والوں کو آ کر جگاتی ہے۔ اور ایسا پیگلک جانی کے قتل کے بعد سے متواتر ہو رہا ہے۔ یہ ماں بیٹا کون تھے؟ عجیب کہانیاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس ہوٹل کے مالک نے پہلے اس عورت کی عزت خراب کی، پھر اسے قتل کر دیا اور اس کے 6 سال کے بیٹے کو مار کر غائب کر دیا۔ میں بستر پر لیٹا ہوا یہ سب سوچ رہا تھا کہ یہ اخبار والے کیا کیا کہانیاں بناتے ہیں۔ میں اپنے لیپ ٹاپ پر نیٹ پر موجود اس بارے میں تفصیل پڑھنے میں مگن تھا، مگر ہر جانب امن تھا۔ کوئی عجیب بات تک نہیں ہوئی تھی کہ رات 12 بجے مجھے نیند آنی شروع ہو گئی اور میں نے لائٹ آف کر کے سونے کا ارادہ کیا تاکہ صبح اپنے کام پر جا سکوں، اور میں پرسکون نیند سو گیا۔
2 گھنٹے بعد ہڑبڑا کر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے اپنے کمرے میں موجود فون کی گھنٹیاں مسلسل سنائی دینے لگی، میرے موبائل پر بھی کال آنی شروع ہو گئی، اور تو اور کمرے کے دروازے پر بھی تیز انداز میں دستک ہونے لگی۔ میں حیرت و خوف سے یہ سب دیکھنے لگا کہ مجھے ایک دم سے کسی عورت کی آواز سنائی دی جو شاید میرے عقب میں دیوار میں سے نمودار ہوئی تھی، جو رات 2 بجے ہی مجھے گڈ مارننگ کہہ رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر اس کو دیکھنا چاہا کہ مجھے دوسری جانب ایک 6 سال کا بچہ دکھائی دیا جس کی آنکھیں غائب تھی۔ اس عورت کا ہاتھ مجھے اپنی گردن پر عقب سے پڑتا محسوس ہوا، ساتھ مجھے اپنی گردن پر خون رستا ہوا لگا جو ٹپک ٹپک کر میرے سینے پر بہہ رہا تھا۔ میں نے جو ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا، مجھے ایک جھٹکا سا لگا کیونکہ اس کے چہرے اور جسم سے خون رس رہا تھا۔ ایک جگہ ہڈیاں موجود تھی، ایک آنکھ کی جگہ گڑا تھا، جبکہ دوسری آنکھ میں چونٹے باہر نکل نکل کر آ رہے تھے۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا سا لگا۔ میں نے ایک دم دروازے کی جانب بھاگنا چاہا، مگر اس عورت کی گرفت میری گردن پر بہت زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ میں تیزی سے دروازے کی جانب بھاگا، مجھے اپنے پیچھے اسی عورت کے کہکہے سنائی دیے۔ میں دوڑ کر بالکنی میں آ گیا، جہاں پر ہر جانب اندھیرے کا راج تھا۔ میں اور آگے بھاگنے لگا کہ بالکنی کی دیوار میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس سے خون رس رہا تھا۔ اس نے مجھے کھینچ کر دیوار میں دبوچ لیا۔ میری یہ دیکھ کر سانس رکنے لگی کہ میں ایک بار پھر کمرہ نمبر 441 میں موجود تھا کہ میری نظر سامنے الماری پر لگے شیشے پر پڑی، جہاں میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، مگر یہ شکل میری نہیں تھی۔ میری جگہ الکپون تھا، وہی الکپون جو اس ہوٹل کا مالک تھا اور جس کی تصاویر میں انٹرنیٹ پر دیکھ چکا تھا۔ میں زندہ ہوں یا نہیں، یا بھوت میں تبدیل ہو گیا، میں نہیں جانتا۔ بس اتنا جانتا ہوں میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں اور شاید زندہ ہوں، جب ہی تو میری کہانی اب لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں الکپون نہیں بلکہ سیلزمین اینڈی ہوں، وہی اینڈی جو نیو یارک سے شکاگو اپنی نوکری کے سلسلے میں آیا تھا۔